یبین لکم کثیر، میرا لاڈلا رسول اس کائنات میں آیا اس لیے تاکہ ساری حقیقتوں سے پردے اٹھا کر دنیا پر واضح کر کہ نور سے مراد ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ کفار اور مشرکین اللہ کے جس نور کو بجھانا چاہتے تھے، جس نور کو کیا کرتے تھے؟ بجھانا چاہتے تھے، اور جس نور کو کفار اور مشرکین مٹانا چاہتے تھے، آپ سوچ کے خود ہی بتا دیں کہ وہ نور کیا تھا۔ پیکر انسانی ہے مگر خالی بشر اور محض ایک عام انسان نہ سمجھنا، اس کی تفسیر خود قرآن نے کی۔ آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ جس کے وجود سے سب حقیقتیں بے نقاب ہو رہی ہیں، پردے اٹھ رہے ہیں، اور سب حقیقتیں زمانے پر کھل کے اجاگر ہو رہی ہیں۔ فرمایا اس رسول کی شان یہ ہے کہ ہم نے اس محمد کو سراپا نور بنا کے بھیجا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس اللہ کا وہ رسول آ گیا۔ کون سا رسول؟ اللہ کا لاڈلا رسول، اس کا پیارا رسول، اس کا آخری رسول، عظمتوں شانوں والا رسول، کہ نور سے مراد ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آنے والے نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وَکتاب مبین، اور روشن کتاب سے مراد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر اترنے والی آخری کتاب قرآن ہے۔ تو نور سے مراد حضور کی ذات ہے، اور کتاب مبین سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یہ تو کثیر ائمہ تفاسیر نے جو بیان کیا، مگر بعض اہل علم جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان نورانیت کے قائل نہیں، شان نورانیت کے قائل بولیے نہیں ہیں، مگر ان کو بھی دعویٰ ہے اہل علم ہونے کا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نور سے مراد بھی قرآن ہے، اور کتاب مبین سے مراد بھی کیا ہے؟ بولیے قرآن ہے۔ لہذا وہ نور سے حضور کی ذات مراد نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یہ دونوں صفات، نور ہونا یہ بھی قرآن کی صفت ہے، اور روشن کتاب ہونا یہ بھی قرآن ہی کی صفت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس قول میں کتنی صداقت ہے، کتنی کس قدر صداقت ہے۔ آئیے قبل اس کے کہ ہم مفسرین کی طرف جائیں، خود قرآن مجید ہی سے پوچھتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد کیا ہے اور کتاب مبین سے مراد کیا ہے۔ تو خالق کائنات نے اسی آیت کریمہ میں دو اسباب ایسے بیان کر دیے کہ جن کی وجہ سے نور اور کتاب مبین ان دونوں کو اکٹھا کرنا ممکن نہیں، بلکہ ماننا پڑے گا کہ نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اور کتاب مبین سے مراد آقا کے سینے پر اترنے والا قرآن ہے۔ کتنے اسباب اللہ نے بیان کیے؟ بولیے دو اسباب۔ پہلا سبب، پہلا کرینہ جس کو بالعموم مفسرین نے بیان کیا وہ یہ کہ اللہ پاک نے جب نور اور کتاب مبین کا جب ذکر کیا تو دونوں کے ذکر کرتے ہوئے درمیان میں واو لگائی،
کیا لگائی؟ بولیے۔ اب آیت کریمہ پر غور کرنا، کیونکہ قرآن سمجھے بغیر شان مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا آ گیا؟ اونچا بولیے، نور۔ اور آگے فرمایا وَکِتَابٌ مُبِینٌ۔ اب واو کا معنی کیا ہے؟ اور۔ اب میں عربی گرامر کی طرف نہیں جا رہا تاکہ آپ کسی مشکل میں نہ پڑیں، سادہ لفظوں میں سمجھنے کے لیے عربی میں واو ہوتی ہے اور اردو میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ اور۔ اب ذرا اونچا سب بولیے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ واو کا معنی کیا ہے؟ اور۔ اب خالق کائنات جب اپنی زبان قدرت سے فرما رہا ہے کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ سے ایک نور آ گیا اور ایک کتاب مبین، روشن کتاب آ گئی، تو یاد رکھ لیں کہ جب دو چیزوں کا ذکر کر کے درمیان میں اور لگا دیں تو یہ اور دونوں میں فرق کرنے کے لیے ہوتا ہے، بتانے کے لیے کہ پہلی شے اور ہے، دوسری شے اور ہے۔ اگر دونوں ایک ہی ہوں تو پھر اور کہنے کی ضرورت، بولیے۔ اب ذرا ایک مثال سے بات سمجھا دوں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں مسجد اور گھر۔ کیا کہا؟ مسجد اور، تو جب اور گھر کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد اور شے ہے اور ہمارے گھر، بولیے، اور شے ہے۔ دونوں میں کیا ہو گیا؟ فرق، دونوں الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ اور اگر دونوں ایک ہی چیز ہوں، دونوں، بولیے نا، مسجد اور گھر میں اگر فرق نہ ہو تو پھر اور لگانے کی ضرورت، بولیے۔ اب دوسری مثال، تمام مساجد اللہ کے گھر ہیں یا نہیں؟ بولیے، تمام مساجد کس کے؟ بیت اللہ کہتے ہیں ان کو، اللہ کا گھر۔ اب زندگی میں مجھے بتائیے کبھی کسی نے کہا مسجد اور اللہ کا گھر؟ بولیے، مسجد اور اللہ کا، کبھی ایسی بات؟ کوئی بالکل سفید ان پڑھ ہی ہو تو تب بھی ایسی بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ مسجد بھی وہی ہے، اللہ کا گھر بھی ایک ہی شے۔ کیا شے ایک ہے، نام دو ہیں، کوئی مسجد کہتا ہے، کوئی اللہ کا گھر کہتا ہے۔ تو لہذا جب ایک شے کے دو نام ہوں تو درمیان میں اور نہیں لگاتے، اور تب لگاتے ہیں کہ جب پہلی شے اور ہو، دوسری شے۔ لہذا اگر تو نور سے مراد بھی قرآن ہوتا، توجہ ہے نا، کیا نور سے مراد بھی اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہوتا تو خالق کائنات کبھی نہ کہتا کہ لوگوں تمہیں ایک نور عطا کیا اور ایک کتاب مبین، تو دونوں کے درمیان واو لگا کر اور ذکر نہ کیا جاتا۔ اب خالق کائنات کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں کوئی لفظ بے معنی، کوئی حرف بے حکمت، ہر لفظ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، تو واو لگا کر اس نے بتا دیا کہ رب کی بارگاہ سے آنے والا نور کوئی اور ہستی ہے اور اس کی بارگاہ سے آنے والی کتاب مبین یہ کوئی اور شے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس واضح فرق کے بعد جب خدا خود اور لگا کر کہے کہ یہ اور ہے، وہ، بولیے نا، وہ اور ہے، اب کسی کی کیا مجال کہ اللہ کے اور کو ہٹا کر دونوں کو ایک بنا دے، دونوں کو ایک بنا۔ تو لہذا پہلا کرینہ، پہلا سبب جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن نہیں بلکہ نور سے مراد ذات
ابھی بولے نہیں آپ، نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پہلا کرینہ تھا، اور اسی آیت کریمہ میں دوسرا کرینہ کیا، اور دوسرا سبب جسے خالق کائنات نے خود بیان کیا وہ کیا ہے؟ آئیے اس آیت کریمہ کو آپ شروع سے پڑھیں، چونکہ قد جاءکم من اللہ نور، یہاں سے آیت شروع نہیں ہوتی، یہاں سے آیت بولیے، اہل علم جانتے ہیں، حفاظ جانتے ہیں کہ یہاں سے آیت شروع، یہ تو آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے، آخری حصہ۔ آیت شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ یا اہل الکتاب، یہ قرآن مجید کی سورہ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 15، نوٹ کر لیں، آیت نمبر 15، قرآن مجید کھول کے جا کے اسے دیکھ لیں۔ آیت کریمہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے خطاب کیا ہے اہل کتاب سے۔ کن سے خطاب کیا؟ مومنین سے خطاب نہیں، اہل کتاب سے، یہود سے خطاب ہے، نصارہ سے خطاب ہے، اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب تمہارے پاس اللہ کا وہ رسول آ گیا۔ کون سا رسول؟ اللہ کا لاڈلا رسول، اس کا پیارا رسول، اس کا آخری رسول، عظمتوں شانوں والا رسول، اور اس رسول کی شان یہ ہے، فرمایا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اللہ نے اپنی کتابوں میں جو جو حقائق بیان کیے تھے، تورات میں بیان کیے، زبور میں بیان کیے، انجیل میں بیان کیے، اللہ کے بیان کردہ وہ حقائق، اے اہل کتاب، یہود و نصارہ کے علماء، جن حقائق کو تم آج تک چھپاتے رہے ہو، یبین لکم کثیر، میرا لاڈلا رسول اس کائنات میں آیا اس لیے تاکہ ساری حقیقتوں سے پردے اٹھا کر دنیا پر واضح کر دے۔ وہ سب حقائق دنیا پر واضح کرنے والا میرا رسول آ گیا، میرا۔ تو حاضرین محترم، جب خالق کائنات نے آیت کریمہ کے شروع میں کہا قد جاءکم رسولنا، تو یہاں رسولنا سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، اس پر کسی کا اختلاف بولیے، سب کے نزدیک یہاں حضور کی ذات مبارک ہے۔ اور آگے جو اللہ پاک نے خاص بات کی، پہلے اس پر تھوڑی سی توجہ کر لیں، فرمایا وہ رسول یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ رسول ان حقائق کو بے نقاب کرتا ہے جنہیں آج تک تم، اونچا بولیے، آج تک تم چھپاتے رہے۔ اب وہ حقائق کیا ہیں؟ وہ حقائق کیا ہیں جنہیں یہود اور نصارہ کے علماء چھپا رہے تھے اور حضور نے آ کر ظاہر کر دیے؟ وہ حقائق یہ ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کی آمد سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں اتاری، ان تمام آسمانی کتابوں میں خالق کائنات نے خود آمد مصطفیٰ کا ذکر فرمایا۔ بولیے، آمد مصطفیٰ کا، حضور کی آمد کا ذکر تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی۔ تاجدار کائنات کی صرف تشریف آوری کا ذکر نہیں، بلکہ آپ کی صفات بیان کی، آپ کی علامات بیان کی، آپ کی عظمتیں اور شانیں بیان کی، اور ہر دور کے اہل کتاب کو خالق کائنات نے اس بات سے آگاہ کیا کہ ان قریب میرا آخری رسول، میرا لاڈلا رسول، سب نبیوں کا سردار میرا محمد اس کائنات میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ لہذا تمام اہل کتاب اور اہل کتاب سے پہلے تمام انبیاء جن پر وہ کتابیں نازل ہوئیں، وہ تمام انبیاء تاجدار کائنات کی عظمتوں، شانوں، رفتوں
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کائنات میں آمد سے بھی آگاہ تھے، انبیاء بھی آگاہ تھے اور ان کی امت کے علماء بھی آگاہ تھے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر نبی کو میرے مصطفیٰ کی آمد کا انتظار تھا، ہر نبی کو حضور کی آمد کا کیا تھا؟ اور صرف انبیاء کو نہیں بلکہ سابقہ کتابوں کا علم رکھنے والے جو یہود اور نصارہ کے علماء تھے انہیں بھی حضور کی آمد کا کیا تھا؟ بولیے کیوں؟ اس لیے کہ آمد مصطفیٰ کا ذکر اللہ نے ہر کتاب میں کیا، ہر زمانے میں کیا، ہر کتاب اور ہر زمانے میں کیا۔ یہاں سے جو پہلا نقطہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ تاجدار کائنات کی آمد کا ذکر حضور کے عاشق آج نہیں کر رہے، یہ تو ذکر وہ ہے کہ جو میرے آقا کی آمد سے صدیوں نہیں ہزاروں برس پہلے خود خالق کائنات اپنے ہر پیغمبر پر اترنے والی کتاب میں خود حضور کی آمد کا ذکر فرما رہا ہے۔ پتا چلا کہ ذکر آمد رسول یہ سنت خدا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بولیے سنت خدا ہو گئی۔ اب حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ خالی ذکر نہیں کیا بلکہ حضور کی شانیں بھی بیان کی، عظمتیں بیان کی، حضور کی صفات کا ذکر کیا، علامات کا ذکر کیا۔ لہذا جہاں پہلی امتوں کے علماء میرے آقا کے آنے کا انتظار کرتے تھے، ہر کسی کو انتظار تھا کہ کاش وہ رسول میرے دور میں آ جائے، ہمیں ان کی غلامی مل جائے، ان سے ملاقات ہو جائے، اس رسول کی زیارت ہو جائے۔ اور خالی انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن یہاں تک کہتا ہے کہ میرے آقا کی ولادت سے پہلے یہود اور نصارہ اپنے زمانے کے کفار اور مشرکین کے خلاف جب جنگیں لڑتے، اس جنگ کے دوران اللہ کی بارگاہ میں جب فتح کی دعا مانگتے تو اپنی اس دعا میں بھی تاجدار کائنات کے نام کا وسیلہ پیش کرتے۔ بولیے حضور کے نام کا، اس کو قرآن نے بیان کیا، فرمایا قانو یستفتحون من قبل، اے میرے حبیب یہ تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کے نام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے۔ ادھر کفار سے جنگ ہو رہی ہوتی، ادھر علماء یہود تورات اٹھا کے لے آتے، کھول کے سامنے رکھ لیتے، اور پھر جہاں جہاں حضور کا ذکر آتا وہ صفحے سامنے نکال کر رکھتے اور تاجدار کائنات کے اسم مبارک کے اوپر یوں ہاتھ رکھتے اور ہاتھ رکھ کر کہتے مولا تجھے تیرے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کی ہر حرمت اور عظمت کا واسطہ ہمیں اپنے زمانے کے کافروں پر فتح عطا فرما۔ اللہ ان کی دعائیں قبول بھی کرتا اور انہیں فتوحات عطا بھی کرتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ چونکہ ان کے نام پر اللہ کی بارگاہ سے کیا فتح کی دعائیں بھی مانگتے اور حضور کے آنے کا انتظار بھی کرتے، مگر جو خاص توجہ طلب نقطہ ہے وہ یہ کہ چونکہ سارے انبیاء، سارے نہیں بلکہ کثیر انبیاء، سینکڑوں کی تعداد میں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اور ایک طویل زمانے تک، صدیوں تک مسلسل جو آ رہے تھے وہ سب انبیاء حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آ رہے تھے۔ ان کی اولاد میں؟ اولاد یعقوب میں، اور اولاد یعقوب یہی انبیاء بنی اسرائیل کیا ہے؟ بولیے انبیاء بنی اسرائیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، کتنے؟ اونچا بولیے۔ ایک حضرت اسحاق تھے اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب تھے اور یعقوب کی اولاد، یہ سب انبیاء بنی اسرائیل، سینکڑوں انبیاء آئے۔ اب بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، چونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہر نبی جو بھی آتا ہے وہ اسی قوم میں آتا ہے، اسی قبیلے میں آتا ہے، لہٰذا ان کا گمان یہ تھا، غالب گمان یہ تھا کہ پیغمبر آخر الزمان جب سب نبیوں کے سردار کی آمد ہوگی تو یقیناً وہ رسول بھی ہمارے اسی قبیلے میں آئے گا، وہ رسول بھی یعقوب کی اولاد میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں آئے گا۔ مگر
جب آمد مصطفیٰ کا وقت آیا، حضور کی بعثت کا، ولادت کا وقت آیا، تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو بنی اسرائیل میں بھیجنے کے بجائے مصطفیٰ کی آمد کے لیے اللہ نے انتخاب کیا بنی اسماعیل کا۔ کس کا؟ وہ اسحاق کی اولاد میں حضور پیدا نہیں ہوئے، بلکہ کن کی اولاد میں؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ اسحاق کی اولاد میں ہزاروں نبی بھیجے، اسماعیل کی اولاد میں ایک ہی نبی بھیجا۔ ہزاروں نہیں بھیجے، بلکہ کیا؟ فقط ایک نبی میرے مصطفیٰ، اور بھیج کر کہا ادھر اسحاق کی اولاد میں سینکڑوں ہزاروں انبیاء ہیں، ادھر اولاد اسماعیل میں تنہا میرا مصطفیٰ ہے، مگر ایک مصطفیٰ سب نبیوں کا سردار بنا کے دے۔ اب جب یہود نے دیکھا کہ جس نبی کا ہمیں انتظار تھا وہ نبی ہمارے قبیلے میں تو، بولیے ہمارے خاندان میں تو وہ نہیں آیا، اس کا تو نسب ہی الگ ہو گیا، قبیلہ ہی کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا، وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں آ گیا۔ لہذا بس یہ جو خاندانی حسد تھا ان کے اندر، اناد تھا، بغض اور کینہ تھا، یہ سوچ کر کے یہ اعزاز ہمیں کیوں نہیں ملا؟ بولیے یہ اعزاز ہمیں کیوں نہیں ملا؟ یہ بنی اسماعیل کو کیوں مل گیا؟ وہ جو قیادت، سیادت، امارت اور نبوت کا جو شرف صدیوں سے چلا رہا تھا ایک خاندان کے اندر، جب وہ شرف ان سے چھن گیا، قیادت چھن گئی، اور اللہ نے وہ شرف کسی دوسرے قبیلے کو دے دیا، تو اب وہ جو یہود تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کو کیا ہوا؟ اونچا بولیے، بس یہ ہے حسد، یہ ہے کہ یہ عزت مجھے کیوں نہیں ملی، اسے کیوں مل گئی؟ مجھے کیوں نہیں ملی، کسی دوسرے کو کیوں مل گئی؟ اس حسد کی بنا پر قرآن کہتا ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، انہیں رسول کی رسالت میں کوئی شک، حضور کی نبوت میں، ختم نبوت میں کوئی شک، وہ جانتے تھے یہ سب نبیوں کے سردار ہیں، مگر وہ جو خاندانی حسد تھا، اناد تھا، اس اناد کی وجہ سے جاننے کے باوجود مصطفیٰ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے حضور کو ماننے سے کیا کر دیا؟ بولیے انکار کر دیا۔ اور یہ ہر دور کے حاسدین، کیا یعنی جو منکرین ہیں نا کسی بھی شخصیت کا اور کسی کی کے مقام و مرتبہ کا اور کسی شخصیت کا انکار کرنے والے، وہ سب جاہل نہیں ہوتے، ایسا نہیں کہ انہیں پتہ نہیں، بے خبر ہیں۔ انکار صرف لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات جان بوجھ کر بھی کیا ہوتا ہے؟ بولیے کیا ہوتا ہے؟ انکار۔ اس لیے کہ جب اندر حسد کی آگ جل رہی ہو تو کسی کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے اور اس بات کا یقین ہوتے ہوئے کہ یہ شخصیت برحق ہے، بندہ سچا ہے، اس کی صداقت، امانت، دیانت میں کوئی شک نہیں، مگر وہ جو اندر کا اناد ہے وہ اس شخصیت کو قبول کرنے کی اجازت، بولیے۔ تو حاسدین یہود کے اس زمانے سے لے کے آج تک اپنے حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور قیامت تک جلتے رہیں گے۔ لہذا ان جلنے والوں نے کیا کیا؟ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، جن حقائق کو وہ کیا کرتے تھے؟ بولیے نا، وہ حقائق یہ تھے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی شانوں پر پردے ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ جتنی آیات تورات میں تھیں، زبور میں تھیں، انجیل میں تھیں، ان کے معنی کو، مفہوم کو بدل دیا، آیتوں میں تعریف کر دی، ان کا بیان پسے پشت ڈال دیا، اور اپنی من گھڑت تعویلیں کر کے کوشش یہ تھی کہ لوگ حضور کی شان کو پہچان نہ سکیں۔ میرے آقا کی شان کو وہ چھپانے کی سازش کر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ اس پر خالق کائنات نے فرمایا یبین لکم کثیرا، اہل کتاب تم لاکھ چھپاؤ، پردے ڈالو، حسد کی آگ میں جلتے پھرو، یاد رکھ لو
تمہارے چھپانے سے میرے مصطفیٰ کی شان کبھی چھپے گی؟ تمہارے اناد کی وجہ سے میرے حبیب کی شان میں کمی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ خود ایسا نور بن کے کائنات میں آیا ہے کہ جس نے سارے مخفی حقائق سے پردے اٹھا دیے۔ اور جب سورج چڑھا ہوا ہو، بولیے سورج چڑھا ہوا ہو، اب کوئی لاکھ پردے آگے لٹکاتا پھرے، وہ اپنی آنکھوں کو تو بند کر سکتا ہے مگر زمانے کی آنکھ سے سورج کو چھپا سکتا ہے؟ 14ویں کا چاند آسماں پر چمک رہا ہو، کوئی لاکھ پردے ڈالنے کی کوشش کرے، وہ اپنی آنکھ کے آگے تو پردہ ڈال سکتا ہے مگر زمانے کی آنکھ سے اس چاند کو، سورج کو چھپا نہیں سکتا۔ رب نے کہا اے یہود، تم نے میرے حبیب کی عظمت کو، شان کو، مقام کو چھپانے کی بڑی کوششیں کی، بڑی سازشیں کی، مگر آؤ وہ رسول آ گیا یبین لکم کثیر، جو ہر حقیقت سے پردہ اٹھا کر دنیا کے سامنے جب حقائق بے نقاب کر دے گا تو پھر تمہاری ساری کوششیں دری رہ جائیں گی۔ میرے مصطفیٰ کی شان میں کمی نہیں آ سکتی۔ یہ معنی ہے کہ جن حقائق کو وہ کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے کہ حضور کی شان کسی کو پتہ، بولیے پتہ نہ چل سکے، وہ چھپانے کی، اور اندر سے خود سب کچھ جانتے تھے، اندر سے سب کچھ۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، میرے آقا کو اس طرح جانتے تھے جیسے انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے، جیسے اپنی اولاد اپنے بچوں کے جاننے میں انسان دھوکا، بولیے یہ اللہ نے مثال دیکھیں کیسی دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رب نے مثال ایسی دی، فرمایا جیسے ہر کوئی اپنی اولاد کو، آپ کا بیٹا 1000 لوگوں میں کھڑا ہو، مجھے بتائیے پہچاننے میں ایک لمحہ لگے گا؟ اونچا بولی جی، ہزاروں اجنبیوں کے درمیان آپ کا بچہ کھڑا ہو، باپ یا ماں دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیں گے کہ وہ میرا بیٹا۔ کبھی دھوکا ہوا؟ اونچا بولی، کبھی کسی کو دھوکا ہوا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ جی، رب نے یہ مثال دے کر فرمایا جیسے اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اس طرح مصطفیٰ کی رسالت کو پہچاننے میں یہود کو، نصارہ کو، ان کے علماء کو دقت کوئی نہیں تھی، نہ کوئی شک تھا نہ کوئی شبہ تھا، تو پھر انکار کیوں کرتے تھے؟ وہ اندر کا حسد کیا تھا؟ قل موتوا بغیظکم، رب نے کہا حبیب نے کہہ دو کہ اپنے حسد کی آگ میں جل کے مر جاؤ، تم لاکھ مٹاؤ چھپاؤ، میرے حبیب کی شان چھپے گی نہیں۔ تو لہذا رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، کہ میں نے تمہاری طرف وہ رسول بھیج دیا جو ان حقائق کو کھول کر بیان کرتا ہے جنہیں تم کیا چھپاتے تھے۔ اور آگے لفظ بڑا قابل غور ہے، فرمایا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا اے یہود، تمہاری ان سازشوں، حسد، اناد، کینہ، عداوتوں، دشمنیوں کے باوجود وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، تمہارے بہت سے کرتوت ایسے ہیں کہ جن سے میرا مصطفیٰ تمہیں معاف بھی کرتا ہے، میرا حبیب درگزر کرتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے، وہ سب کچھ نہیں کھولتا، سارے پردے نہیں اٹھاتا، جہاں عامت الناس کی فائدے کی چیزیں ہیں اور تم ان کو چھپاتے تھے، وہاں تو پردہ اٹھا کر دکھا دیتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہاری ذات سے متعلق ہیں، وہ ان کثیر وہاں درگزر کر دیتے ہیں، چشم پوشی، معافی دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ پردے بھی اٹھا دیں کسی کا فائدہ تو نہیں ہوگا، مگر اے یہود تم دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل، یعنی اس میں صرف تمہاری ذلت ہے، رسوائی ہے، خجالت ہے، اور میرے رسول کی شان دیکھو کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی ذلیل نہیں کرتا، وہ دشمنوں کے بھی پردے اٹھاتا، بولیے ایسا رحمت کا پیکر ہے کہ جو دشمنوں کے عیبوں سے بھی پردہ نہیں اٹھاتا۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ان کے کالے کرتوت دیکھ کر بھی ان سے کیا نظر انداز کر دیتے ہیں۔
اب یہاں یہ خاص بات توجہ طلب ہے کہ ہمیں رب نے اس ماہ ربیع الاول میں جس رسول کی آمد کے ہم جشن منا رہے ہیں، جس رسول کی آمد کی ہم خوشیاں منا رہے ہیں، جس رسول کے میلاد منا رہے ہیں، اس کی تو شان یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو، جن کے دلوں میں ان کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عناد ہے، ان دشمنوں کو بھی کیا درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، انہیں رسوا نہیں کرتے۔ ارے اس رسول کا کلمہ پڑھنے والے، تاجدار کائنات پر ایمان رکھنے والے، اگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو اچھالے، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو اچھالے، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں، ایک ہے کسی کے عیب کو اچھالنا اور ایک ہے کہ کسی بے عیب پر الزام لگانا۔ کیا لگانا؟ اسے بدنام کرنا، لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت، اس کی شان، اس کے مقام کو گھٹانے کی، کم کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، الزام تراشی کرنا، پراپوگنڈا کرنا، جھوٹی بکواس بازی کرنا۔ ارے یہ کہاں حضور کی محبت اور تاجدار کائنات کی غلامی کا اس سے دور کا واسطہ نہیں۔ رسول تو وہ ہے کہ جو اپنے دشمنوں کو، یہود کو بھی کہتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کوئی بات نہیں، میرا مقصد تمہیں رسوا کرنا نہیں ہے، میرا مقصد تو زمانے کو ہدایت عطا کرنا۔ زمانے کو کیا؟ یہ کردار عطا کیا رسول نے۔ اس رسول کے ماننے والے اگر ہر ایک کے اوپر کیچڑ اچھالیں، گالی گلوچ کریں، بد زبانی کریں، گھٹیا زبان استعمال کریں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کے غلام۔ بولیے، رسول نے شائستگی سکھائی۔ دیکھیں نا، یعنی اتنے بڑے جو دشمن ہیں، اپنے اندر دشمنی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی میرے آقا نے بتایا کہ ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں۔ اگر حضور کی سیرت کا یہ رنگ ہمیں نصیب نہ ہوا، تاجدار کائنات کی سیرت طیبہ کا یہ رنگ اگر ہمارے کردار پر نہ چڑھا اور ہم ویسے کے ویسے رہے اور یوں ہی بد زبان کے بد زبان رہے اور الزام تراشی کرنے والے اور تاجدار کائنات کی امت کے اندر، خود اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر فتنہ اور فساد کی آگ بھڑکانے والے، تو یاد رکھ لیں، لاکھ عشق رسول کا دعویٰ کریں، ہمارا کوئی تعلق حضور کے قدموں سے قائم۔ تاجدار کائنات کے عاشق کی علامت یہ ہے کہ اس کے کردار میں کردار محمد نظر آئے، اس کی سیرت میں سیرت مصطفیٰ نظر آئے، اس کے بولنے میں حضور کا بولنا نظر آئے، اس کے معاف کرنے میں حضور کی معافی نظر آئے، اور اس کے سراپا کردار اور سراپا وجود کے اندر تاجدار کائنات کی شان رحمت اور شان کریمی کی جھلک نظر آئے۔ اس کو علامہ نے کہا تھا نا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ لوگوں، جب تم مجھے مسلمان کہتے ہو، یعنی حضور کا غلام کہتے ہو، تو میں تو لرز جاتا ہوں، میں لرز جاتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ میں جانتا ہوں کہ اس لا الہ پڑھنے کے بعد میری نسبت کہاں چلی گئی، میرا تعلق کس ذات سے ہو گیا۔ اب اگر جو بھی کروں گا، کیا کروں گا؟ یہ علامہ کہتے ہیں میں جو بھی کروں گا، اب وہ فعل میرا ذاتی نہیں رہا۔ میں جب گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ڈال لیا، اب میری پہچان غلام رسول سے ہو گئی، تو مجھے تو بھونک بھونک کے قدم رکھنا ہے کہ کہیں میری وجہ سے میرے مصطفیٰ پر کوئی انگلی نہ اٹھا دے، کوئی یہ نہ کہہ دے یہ عاشق رسول ہے، یہ عاشقوں کے کرتوت ہیں، یہ عاشقوں کا کردار ہے، یہ عاشقوں کا طرز عمل ہے۔ فرمایا کہیں میری وجہ سے میرے مصطفیٰ کا عشق بدنام نہ ہو جائے، لہذا یا تو ان کا کہلانا چھوڑ دو، اور اگر ان کا کہلانا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ خیرات ان کی بارگاہ سے کردار کی بھی مانگ لو، اس بارگاہ سے کچھ نہ کچھ۔ بولیے، یہ مقصد ہے ان محافل میلاد کا، ان مجالس میلاد کا۔ اگر ہم اپنے احوال کو نہ سنواریں، کردار نہ سنورے، تو خالی غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعروں سے میلاد کا مقصد پورا، بولیے، پورا نہیں ہوتا۔ یہ مشن ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے اس آیہ مبارکہ کے اندر یہود سے، اہل کتاب سے خطاب کر کے
جس رسول کا ذکر آیت کریمہ کے شروع میں کیا، جاءکم رسولنا، اسی رسول پاک کی ذات گرامی کا ذکر اللہ پاک نے ریپیٹڈلی دوبارہ آیت کریمہ کے اینڈ پر کیا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ اے اہل کتاب، یہ جو رسول حقائق کو کھولنے والا اور دنیا کے سامنے سب مخفی حقیقتیں بے نقاب کرنے والا اور دنیا کے سامنے ایک ایک حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والا، فرمایا اس رسول کو تم اپنے جیسا انسان نہ سمجھنا۔ اپنے جیسا بولیے، محض ایک بشر، بے شک لباس بشری ہے، پیکر انسانی ہے، مگر خالی بشر اور محض ایک عام انسان نہ سمجھنا۔ اس کی تفسیر خود قرآن نے کی، آگے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، یہ جس کے وجود سے سب حقیقتیں بے نقاب ہو رہی ہیں، پردے اٹھ رہے ہیں اور سب حقیقتیں زمانے پر کھل کے اجاگر ہو رہی ہیں، فرمایا اس رسول کی شان یہ ہے کہ ہم نے اس محمد کو سراپا نور بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا ہے؟ بولیے، نور بنا کے بھیجا ہے۔ لہذا جس ذات کا ذکر رسول و نا کے اندر ہے، اسی ذات کا ذکر قد جاءکم من اللہ نور کے اندر ہے۔ تو یہ دوسرا قرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن نہیں، نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ بولیے، نور سے مراد کیا ہے؟ بولیے، تاجدار کائنات کی ذات گرامی ہے۔ حاضرین محترم، یہ تو قرآن مجید کا ایک مقام جہاں خالق کائنات نے اپنے محبوب کی شان نورانیت کا ذکر کیا۔ کیا کیا؟ شان نورانیت کا ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے 4 مقامات اور ہیں۔ کتنے؟ اونچا بولیے۔ 4 مقامات اور ہیں جہاں خود خالق کائنات نے اپنے مصطفیٰ کے نور ہونے کا ذکر کیا۔ کیا ہونے کا؟ بولیے، نور ہونے کا ذکر کیا۔ آئیے ایک مقام اور عرض کر دیتا ہوں۔ اب 4 کا تذکرہ تو شاید اس نشست میں آج ممکن نہ ہو، مگر ایک مقام اور قرآن مجید کا کہ جہاں خالق کائنات اپنے حبیب کو کیا کہہ رہا ہے؟ اونچا بولیے جی۔ وہ بھی بچہ آپ کو سنا رہا تھا نا، نور والا اور نور لے کے آیا ہے۔ تو کیا کہا رب نے اپنے حبیب کو؟ نور۔ آئیے دوسرا مقام قرآن مجید کی، یہ سورہ الصف ہے۔ کون سی سورہ؟ اور سورہ الصف کی آیت نمبر 8۔ رب کائنات نے یہاں ایک بڑے عجیب پیرائے میں حضور کی نورانیت کا ذکر کیا، اور یہاں پھر بات ہو رہی ہے کن کی؟ کفار کی، مشرکین کی، یہود و نصارہ کی، اور تمام باطل طاغوتی استباری قوتوں کی۔ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ کافر لوگ، مشرک لوگ، دین دشمن قوتیں یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ بولیے، اللہ کے نور کو، لیطفئوا نور اللہ، تاکہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے۔ بولیے، اپنے منہ کی پھونکوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو کیا؟ بجھا دیں۔ رب کائنات نے فرمایا واللہ متم نورہ، ارے کافرو مشرکو، تم ہوتے کون ہو میرے نور کو بجھانے والے؟ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو خود نقطہ کمال تک پہنچانے والا ہے، اور اللہ اپنے نور کی حفاظت خود فرمانے والا ہے۔ اللہ اپنے نور کی حفاظت، بولیے، خود فرمانے والا ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، مگر ان کی کوششوں کے باوجود وہ اللہ کے نور کو مٹا، اللہ کے نور کو بجھا۔ اب یہاں مثال دیکھیں نا قرآن نے کیسی دی، لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، منہ کی پھونکوں سے، یعنی اللہ نے ان کی حماقت بیان کی کہ جیسے آپ یہ لائٹ جل رہی ہے اور اس کی طرف پھونک مار کر کوئی کہے جی میں اس کو بجھا دوں گا، بجھ سکتی ہے؟
سورج چڑھا ہوا ہے، کوئی پھونک مار کے کہے جی میں سورج بجھا دوں گا، ایسا؟ تو فرمایا جیسے سورج کو پھونک سے بجھانا ممکن نہیں، اس طرح اللہ کے نور کو کفار اور مشرکین اپنی تمام سازشوں کے باوجود بھی اس نور کو بجھا، بولیے، اس نور کو مٹا نہیں سکتے۔ اللہ اس نور کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب حاضرین محترم، اتنی بات تو قرآن نے بیان کی، مگر جو خاص توجہ طلب نقطہ ہے وہ یہ، میں آپ سے اگر پوچھوں، چلیں بڑی دقیق علمی اور تحقیقی باتوں میں جانے کے بجائے اگر آپ سے سوال کریں کہ کفار اور مشرکین اللہ کے جس نور کو بجھانا چاہتے تھے، جس نور کو کیا کرتے تھے؟ بجھانا چاہتے تھے، اور جس نور کو کفار اور مشرکین مٹانا چاہتے تھے، آپ سوچ کے خود ہی بتا دیں کہ وہ نور کیا تھا۔ آخر کوئی تو شے تھی نا کہ جس کو وہ مٹانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، وہ کیا تھا؟ اونچا بولیے، کیا تھا؟ ان کی ساری دشمنی کس سے تھی؟ اللہ کے نبی سے۔ وہ کسے قتل کرنا چاہتے تھے؟ کنہیں مٹانا چاہتے تھے؟ کس کا چراغ حیات گل کرنا چاہتے تھے؟ ان کے سارے منصوبے حضور کے قتل کے منصوبے ہوتے تھے۔ وہ تاجدار کائنات کی ہستی کو صفائے ہستی سے کیا مٹانے کے لیے ناپاک سازشیں کر رہے تھے۔ کس کے خلاف؟ حضور کے خلاف۔ آئیے شب ہجرت جب میرے آقا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف چلے تو تاجدار کائنات کے گھر کا ننگی تلواروں کے ساتھ معاصرہ کرنے والے کفار مکہ، کیا؟ کفار مکہ، سرداران قریش اور مشرکین مکہ، وہ ننگی تلواریں لے کر آئے تھے کس کو مارنے کے لیے؟ بولیے نا بھائی، کس کو مارنے کے لیے؟ آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کو۔ بس یہ جو تاجدار کائنات کو مٹانے کے لیے ان کی جتنی پلاننگ تھی، جتنی کوشش تھی، جو کاوش تھی، اس کو اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ۔ اللہ کے نور سے مراد ذات محمد ہے، جس ذات کو یہ مٹانا چاہتے ہیں، قتل کرنا چاہتے ہیں اور مارنا چاہتے ہیں۔ رب نے کہا واللہ متم نورہ، یہ ننگی تلواریں لے کے دروازے کے باہر کھڑے رہے۔ رب نے کہا میرے حبیب آ اس دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھ میں اپنے نور کو بچاتا کیسے ہوں، دیکھ میں ان دشمنوں کی آنکھیں اندھی کیسے کرتا ہوں۔ فرمایا محبوب چند کنکریاں اٹھا کے پھینکنا تیرا کام ہے، تیرے دشمنوں کی آنکھوں کو اندھا کر دینا میرا کام۔ آقا علیہ السلام نے خاک کے ذرے اٹھا کر ایسے پھینکے، رب نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ پیارے آج جو تیرے ہاتھ سے یہ کنکریاں پھینکی گئی محبوب، یہ تو نے نہیں پھینکی، یہ تیرے ہاتھ سے میں نے پھینکی۔ یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ آپ کے ہاتھ سے کس نے پھینکی ہیں؟ اللہ نے پھینکی ہیں۔ کیوں؟ واللہ متم نورہ، چونکہ اس نور کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اونچا بولیے، اللہ کا نام تو پیار سے لے لیں، اللہ۔ اس نور کی حفاظت کرنے والا کون؟ اس نور کو دشمنوں کے شر سے بچانے والا کون؟ اللہ۔ جس نور کو مٹانے کے لیے سارا عالم کفر جمع ہو گیا، میرے آقا کے گھر کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہو گئے، وہ نور بھی نور محمد تھا، اور جس نور کو بچانے کے لیے خدا نے انہیں اندھا کر کے درمیان سے حبیب کو نکال دیا، وہ نور بھی نور محمد مصطفیٰ۔ یہ معنی ہے واللہ متم نورہ، کہ اللہ اپنے نور کی حفاظت بولیے خود کرنے والا۔ یہ پہلا مرحلہ، یہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ۔ آگے چلیں، جب آقا علیہ السلام ان کے درمیان سے نکل گئے، حضور ان کے درمیان سے، اور کسی کو خبر نہ ہوئی، پتہ نہیں چلا، جب آقا دور چلے گئے تب انہیں پتہ چلا کہ جس کے انتظار میں ہم کھڑے ہیں وہ تو اندر سے وہ تو جا چکے ہیں، وہ تو جا چکے ہیں۔ اب جب یہ خبر ہوئی کہ جا چکے ہیں، تب
ان کفار مکہ نے، قریش مکہ نے 100 سرخ اونٹوں کا اعلان کر دیا، انعام کا اعلان کیا کیا؟ بولیے، اتنا بڑا انعام اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو محمد کو قتل کرے گا یا انہیں گرفتار کر کے لے آئے گا اسے 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اب یہ اتنا بڑا انعام جو اعلان کر رہے ہیں کس کو مٹانے کے لیے؟ اونچا بولیے، کس کو؟ میرے آقا کی ذات کو مٹانے کے لیے۔ یہ ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ ہے اللہ کے نور کو بجھانے کی سازش، کوشش، ساری سٹرگل، جدوجہد۔ اب ذرا واللہ متم نورہ، میں چاہتا ہوں یہ آیت کے 2 لفظ بھی یاد کر لیں، واللہ متم نورہ، وہ اپنے نور کو دیکھیے بچاتا کیسے ہے، پہلے اندھا کر کے درمیان سے نکال دیا۔ اب اس نور کو مٹانے کے لیے جب انعامات کے اعلان ہوئے، لوگ دوڑ پڑے لالچ میں آ کر کہ جا کے پکڑ لیں، قتل کر لیں، گرفتار کر لیں۔ سراقہ بن مالک چلتے چلتے میرے آقا کے قریب پہنچ گئے۔ جب انتہائی قریب پہنچے، صدیق اکبر نے دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ وہ دیکھو سراقہ آ رہا ہے، ان قریب پکڑے جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر پرواہ نہ کر، ان اللہ معانا، ہمارے ساتھ خدا ہے، واللہ متم نورہ، نور کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ بس مڑ کے دیکھا وہ سراقہ گھوڑے سمیت پتھریلی زمین کے اندر دس گیا یا نہ دسا؟ جی کس نے دسایا؟ بولیے، دسایا کس نے؟ بس سراقہ کا گھوڑے سمیت زمین میں دس کر معافی مانگ کے واپس جانا، یہ معنی ہے واللہ متم نورہ۔ دیکھو خدا اپنے نور کی حفاظت کیسے کرتا ہے، کبھی دشمنوں کو اندھا کر کے درمیان سے نکالتا ہے، اور کبھی دشمن کو گھوڑے سمیت پتھروں میں دسا کر بتا دیتا ہے کہ تم میرے نور کا کچھ بگاڑ کیوں؟ اللہ کا وعدہ تھا، اور یہ وعدہ اب یہاں تک تو یہ ساری گفتگو اللہ کے اس نور سے متعلق آقا علیہ السلام کی سیرت کے آئینے میں ہو رہی ہے، مگر اب ڈائریکٹ اللہ کا وعدہ بھی اپنے حبیب سے سن لیں، جہاں خود حضور کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب ان تمام ظالم، دشمن اور باطل قوتوں کے شر سے آپ کی حفاظت فرمانے والا خدا ہے۔ کون ہے؟ اب یہ ڈائریکٹ حضور سے کیا ہو رہا ہے؟ خطاب ہو رہا ہے کہ واللہ یعصمک، اے میرے حبیب تیرا رب تجھے دشمنوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھے گا، تیرا کوئی دشمن کچھ بگاڑ، بولیے، اقبال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ یہ لاکھ کوششیں کریں، 86 جنگیں میرے آقا کے زمانے میں لڑی گئیں۔ کتنی؟ وہ تو شب ہجرت تھی نا، گھر کا محاصرہ تھا، وہ پھر راستے میں پکڑنے کی کوشش کی، اور مدینہ جا کر انہوں نے کتنی جنگیں کی؟ 86۔ کتنے عرصے میں؟ 10 سال میں۔ تو 10 سال میں 86 جنگیں، ذرا خود سوچئے کتنے حملے کیے، کس کو مٹانے کے لیے، کون سے نور کو بجھانے کے لیے؟ رب نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ، آؤ میرے مصطفیٰ کے نور کو تم 86 کیا 86,000 حملے بھی کر لو، چونکہ حفاظت کا ذمہ ہم نے اٹھا رکھا ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو نقطہ کمال تک پہنچانے والا ہے، اس نور کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پتہ چلا کہ جس نور کو مٹانے کی کفار کوشش کر رہے تھے وہ نور بھی نور مصطفیٰ تھا، اور جس نور کو خدا ہر موقع پر بچا رہا تھا وہ نور بھی نور مصطفیٰ تھا۔ اب کوئی حضور کی نورانیت کا انکار کرے تو کیسے کرے؟ اس سے بڑھ کر واضح اور صریح الفاظ قرآن مجید میں اور کیا ہو سکتے ہیں کہ جہاں خود خالق کائنات اپنے حبیب کی نورانیت کا ذکر کر رہا ہے۔ اور حاضرین محترم، اسی آیت کریمہ پر گفتگو اینڈ کرتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی عرض اور بھی کر دیتا ہوں، چونکہ بعض لوگوں نے یریدون لیطفئوا نور اللہ، کفار اللہ کے نور کو کیا کرتے تھے؟ اگر ابھی بھول گئے تو صبح تک تو پھر معاملہ اس میلاد کی محفل کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کیا کرتے تھے؟ اونچا بولیے،
مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کون سے نور کو؟ یہاں بعض مفسرین نے اس نور سے مراد نور اسلام لیا۔ کیا لیا؟ نور دین، نور ایمان، کہ کفار کی کوشش یہ تھی کہ اسلام کی شمع گل ہو جائے، ایمان کی شمع گل ہو جائے، اور دین کا نور کیا ہو جائے؟ زمین سے مٹ جائے۔ یہ سارے معنی جائز ہیں، درست ہیں، کہ نور سے مراد دین بھی ہے، نور سے مراد اسلام بھی ہے، اور نور سے مراد ایمان بھی ہے، یہ سب حق ہیں۔ مگر مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کا نور کس نور سے جنم لیا؟ بولیے نا۔ مانا شمع اسلام بھی نور، مگر اس شمع کو جلایا کس نے؟ ایمان کا نور برحق ہے، اسے کافر مٹانا چاہتے تھے، مگر نور ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ وہ نور کہاں سے جنم لیتا ہے؟ ایمان کا نور، دین کا نور، شریعت کا نور، اسلام کا نور، یہ سب نور شروع کہاں سے ہوئے؟ ان سب نوروں کی بنیاد رکھی کس نے؟ پھر کہنا پڑے گا کہ نور اسلام کا کوئی تصور نہ تھا اگر نور مصطفیٰ نہ ہوتا۔ کیا ایمان کی شمع جلتی اگر نور مصطفیٰ نہ ہوتا؟ دین کی شمع، اسلام کی شمع، تو یہ سب نور، ان نوروں کی بنیاد بھی نور مصطفیٰ۔ اور یہی وجہ ہے کہ کفار اور مشرکین بے شک وہ اسلام کے بھی دشمن تھے، ایمان کے بھی کیا تھے؟ دشمن تھے، مگر اسلام اور ایمان کو مٹانے کے لیے اٹیک کس پر کرتے تھے؟ حملہ کس پر کرتے تھے؟ نشانے پر کون تھا؟ بولیے۔ نشانے پر ذات مصطفیٰ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اسلام کی شمع جل رہی ہے تو وجود مصطفیٰ سے، ایمان کا نور روشن ہے تو وجود مصطفیٰ سے، دین کا نور روشن ہے تو وجود مصطفیٰ سے۔ اگر یہ ایک وجود مٹ گیا تو سارے نور خود بجھ جائیں گے۔ یہ معنی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ۔ تو آپ جو معنی بھی کر لیں، اس سے نور سے مراد دین لے لیں، اسلام لے لیں، شریعت لے لیں، مگر آپ کو ایٹ دا اینڈ پھر اسی بارگاہ میں جانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ کوئی نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے، کسی شے کا کوئی وجود نہیں جب تک وجود مصطفیٰ نہیں۔ اپنا مقدر جگانے کے لیے اور اپنی قسمت کو نور بنانے کے لیے نور والے کی اس عالمی محفل میلاد میں شریک ہوں، اور پھر باقی پورا مہینہ 12 سے پہلے بھی اور 12 کے بعد بھی آپ اپنے علاقے میں، اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں جگہ جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو عام کریں۔ بڑی بڑی محافل اور مجالس اگر کرنے کی توفیق نہیں، بندہ کمزور ہے، تو اپنے گھر میں اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو بٹھا کر حلقہ درود قائم کر لیں، حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ تاجدار کائنات کی ذات وہ ہے جو ظاہری نمود و نمائش کو نہیں، عاشق کے دل کا حال دیکھتی ہے۔ عاشق کے دل کا وہ کیا دیکھتی ہے؟ اپنے عاشق کے، بولیے، دل کا حال دیکھتی ہے۔ لہذا آئیے ان دلوں کو حضور کے نور سے منور کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ درود و سلام کو اپنا وتیرہ بنا لیں، محافل، مجالس، تاکہ آقا علیہ السلام کا ذکر عام ہو، چرچے عام ہوں، تذکرے عام ہوں، اور باطل طاغوتی استعماری قوتوں کی تمام سازشیں میرے آقا کے ذکر کی دھوم کے نیچے دب جائیں۔ یہ مقصد ہے اس ماہ میلاد کا، اور یہ پیغام ہے آج کے درس قرآن کا، یہ پیغام ہے آمد مصطفیٰ کا، یہ پیغام ہے ولادت مصطفیٰ کا، یہ پیغام ہے رب کے قرآن کا، اور یہ پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا۔ یہ مشن ہے حضور شیخ الاسلام کا، منہاج القرآن کا مشن، جس کا خمیر ہی حضور کے عشق سے، آقا کی محبت سے اٹھایا گیا۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تاجدار کائنات کی محبت کو معاشرے میں فروغ دیا جائے،
اور محبت ایسی محبت نہیں کہ حضور کا نام لے کر ایسا کردار دکھائیں کہ لوگ اس سے توبہ کریں، معافی مانگیں، ہاتھ جوڑیں۔ یہ عاشق کہاں سے آ گئے؟ آقا کی محبت کا ایسا معاشرے کے اندر کردار پیش کریں کہ تاجدار کائنات کے غلاموں کی سیرت، کردار، ان کی شخصیت، ان کی ڈیلنگ، ان کا بول چال، ان کی گفتگو اور ان کی زندگی کے طرز عمل کو دیکھ کر بڑے سے بڑا دشمن رسول وہ بھی کہنے پر مجبور ہو جائے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہو، سردار کا عالم۔ اللہ پاک ہمیں اس آقا کے قدموں سے سچی نسبت عطا فرمائے اور اس مشن کو ہمیشہ فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج کی یہ مبارک بزم خاص طور پر محترم شیخ سجاد صاحب کے والد گرامی شیخ الیاس صاحب، ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے، اور ہمارے بھائی محترم ماہر مبشر صاحب، ان کی ہمشیرہ صاحبہ جو وفات پا گئی ہیں، ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ آئیے مل کر حضور کی بارگاہ میں، چونکہ میلاد کا مہینہ ہے، چند اشعار درود و سلام کے، اور اس کے بعد پھر ان تمام مرحومین کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ باری تعالیٰ اپنے محبوب کی آمد کے اس مبارک مہینے کا صدقہ اور حضور کے مبارک ذکر کا صدقہ اور تاجدار کائنات کی محفل میلاد کا صدقہ اور آقا کے قلب مبارک پر اترنے والے قرآن کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کی تاریکیاں دور فرما، نور مصطفیٰ سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے، ہمارے کردار کو روشن فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما۔ مولا جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں غنی فرما دے، جو دکھی ہیں ان کے دکھوں کا مداوع فرما دے، جو دار فانی سے جا چکے مولا سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ حاضرین کے اعزاء اقارب بزرگ والدین اور بالخصوص حاجی الیاس احمد صاحب اور مبشر اشرف صاحب کی ہمشیرہ، ان سب کے درجات مولا بلند فرما، ان کی قبور پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کو قیامت کے دن حضور کی شفاعت عطا فرما۔ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔